دوستو، کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جسے دنیا اور دین دونوں کی بادشاہی حاصل تھی۔ ایک دن وہ شکار کے لیے نکلا اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اچانک ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو بے حد خوبصورت تھی اور لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں شخص کی لونڈی ہے۔ وہ لونڈی اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ اس پر دل ہار بیٹھا اور بادشاہ نے اس بندے سے اس لونڈی کو خرید لیا اور اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ لیکن جلد ہی یہ ملکہ جو ہے یہ بیمار ہو گئی۔ بادشاہ نے ملک بھر کے حاذق حکیموں کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری جان اس ملکہ کی صحت پر منحصر ہے۔ جو طبیب اسے شفا دے وہ بے حساب انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ حکیموں نے بڑے دعوے کیے اور علاج شروع کیے، لیکن بیماری بڑھتی گئی اور ملکہ جو ہے دن بدن لاغر ہوتی گئی۔ آخر کار بادشاہ نے دیکھا کہ حکیموں کی تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں۔ ایک رات مایوس بادشاہ مسجد میں جا کر سجدے میں گر گیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے خدا میری مدد فرما۔ اسی رات بادشاہ کو خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جنہوں نے بادشاہ کو تسلی دی اور کہا کہ کل ایک دانا حکیم آئے گا جو تیری ملکہ کا علاج کرے گا۔ اگلے دن ایک بزرگ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے اس کو بہت عزت دی اور ملکہ کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ بزرگ نے ملکہ کا معائنہ کیا اور اس سے بادشاہ سے کہا کہ وہ اکیلے میں ملکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ملکہ سے اس کی دل کی بات اگلوا لی۔ اور بات یہ تھی کہ ملکہ جب عراق میں فروخت ہوئی تھی، جب لونڈی تھی، اور وہ اس وقت ایک سونار کے جب عراق میں فروخت ہوئی تھی تو اسے وہاں کے ایک نوجوان سے پیار ہو گیا تھا جو کہ پیشے سے سونار تھا۔ لیکن جب یہ لونڈی تھی اور دوبارہ فروخت ہوئی تو اس کا اس سے سونار سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اچھا، جب لونڈی نے بادشاہ نے بزرگ نے جو ملکہ تھی اس کا معائنہ کیا اور پھر اس نے بادشاہ کو بھی یہ ساری بات بتا دی، سمجھا دی کہ اگر آپ ملکہ کی صحت چاہتے ہیں تو اس کا علاج سمرقند کے ایک سونار کے پاس ہے، لیکن آپ اسے ایک طریقے سے یہاں بلا لے تو بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور سونار کے پاس بھیج کر اس نے اپنے آدمیوں کو کہلوایا کہ وہ سونار سے بہت سارا زیور اور محل کے لیے کچھ برتن بنانا چاہتے ہیں۔ سونار نے جب بیش بہا تحائف دیکھے اور بادشاہ کی یہ آفر سنی تو وہ دوڑا محل آ گیا، اور جب وہ محل میں آیا تو بزرگ نے ملکہ کی ملاقات اس سے کروائی۔ ملکہ بھی بے حد خوش تھی اور وہ دن بدن صحت یاب ہوتی گئی۔ جب ملکہ کی صحت جو ہے بہتر ہونے لگی تو اس بزرگ نے اس نوجوان کو کچھ شربت دیا، جس کی وجہ سے وہ بیمار سا ہو گیا اور لاغر ہو گیا اور کمزور سا، اور اس کی چہرے کی شباہت اور جو تازگی تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ بھی کمزور سا اور بیمار سا رہنے لگا، اور آہستہ آہستہ ملکہ کی محبت جو ہے اس سے کم ہونے لگی اور ملکہ کا دل بھی اس سے اچاٹ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے اللہ سے معافی مانگی کہ وہ دنیائی محبت میں پڑ کر کس طرح اللہ کو بھول بیٹھا تھا، اور دنیائی محبتیں جو ہوتی ہیں وہ کتنی خود غرض ہوتی ہیں۔ تو اور وہ دوبارہ سے اس نے توبہ کی اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، اور لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا اور ملکہ کو اس نے آزاد کر دیا، یعنی اسے اللہ کی یاد میں اب وہ اللہ کی عبادتوں میں وہ پڑ گیا، اور ملکہ کو اس نے لونڈی جو ہے اس کو آزاد کر دیا۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی محبت اور خواہشات فانی ہیں،
ہمیں اس ذات سے محبت کرنی چاہیے جو ہمیشہ زندہ ہے اور جس کا عشق انبیاء نے اپنایا۔ دنیا کی محبت عارضی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر ہم اپنے حال کو سمجھیں اور اس پر غور کریں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیابی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور تب اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔